صبح کی کرنیں کیل پہ پھیلیں تو تالیہ کے کمرے کی کھڑکی سے روشنی اندر جھانکنے لگی، مگر وہ سست سے لحاف اوڑھے لیٹی رہی۔ اس کا بیگ سائڈ ٹیبل پر دھرا تھا، جس میں اوپر اس کا ٹائپ شدہ استعفیٰ رکھا تھا، اور چونکہ اس نے استعفیٰ جمع کروانے جانا تھا تو جانے کی جلدی نہیں تھی۔ آرام سے جاؤں گی اور جاب چھوڑاؤں گی۔ فاتحہ سے ملاقات نہ ہی ہو تو اچھا ہے، ناراضگی سے سوچا۔ اتنی محنت اور مغز ماری کیوں کروں اس شخص کے لیے جو اسے کچھ سمجھتا ہی نہیں، اس آفس کے لیے جہاں لوگ اسے ایول کوئن سے تشبیہ دیتے ہیں۔ فون کی گھنٹی زور سے بجی تو اس نے موبائل اٹھایا۔ امید تھی کہ ایڈم یا داتن ہوں گے جو نہ جانے کس شے کی تلاش میں ملاقہ گئے ہوئے تھے۔ وہ اتنی مصروف تھی کہ ان سے تفصیلی بات ہی نہیں ہو سکی تھی، مگر وہ داتن یا ایڈم کی کال نہیں تھی۔ اشر کالنگ، یہ آج مجھ سے کچھ سنے گا۔ اس نے دانت پیسے اور فون کان سے لگایا۔ جی اشر صاحب، وہ جواب میں برہمی سے شروع ہو گیا۔ کیا آپ نے ایمان بنت موسیٰ نام کی لڑکی کو فائر کیا تھا؟ جی، مگر میں تمام قانونی تقاضے پورے کر کے فائر کیا تھا۔ ڈونٹ وری، کوئی ہمیں سو نہیں کرے گا۔ اور آپ نے اسے کیوں نکالا؟ کیونکہ میرے پاس ٹھوس وجوہات تھیں اشر صاحب، وہ سخت بیزار ہوئی۔ اور سب سے بڑی وجہ کیا تھی؟ ایک دم اس کے اندر کل شام سے بھری فرسٹریشن اور بلبل کے بھار چھلکنے لگی۔ کیونکہ قدیم ملاقہ میں جب شہزادیاں تخت سنبھالتی تھیں تو کسی درباری کی گردن ضرور قلم کرواتی تھیں تاکہ سارے شہر کو معلوم ہو جائے کہ نیا باس کون ہے۔ چبا چبا کے بولی، تو پھر آپ کے لیے بری خبر یہ ہے چیتالیہ کہ یہ قدیم ملاقہ نہیں ہے۔ جانتی ہیں ان دونوں زمانوں میں کیا فرق ہے؟ آپ بتا دیں۔ وہ بیزاری سے اٹھ بیٹھی۔ قدیم ملاقہ میں، وہ چبا چبا کے بولا، ٹویٹر نہیں تھا۔ تالیہ کی ساری تلخی اور کوفت اڑنچو ہو گئی۔ وہ ایک جھٹکے سے سیدھی ہوئی۔ ایمان موسیٰ نے کیا کیا ہے؟ کوئی ٹویٹ؟ بات اب ٹویٹ سے آگے نکل چکی ہے۔ آفس آئے، ہم اس وقت آپ کی وجہ سے کرائسس میں ہیں، کیونکہ یہ قدیم ملاقہ نہیں ہے جہاں گردن اڑانے پر درباری چپ چاپ مر جاتے تھے۔ یہاں لوگ ٹویٹ کر دیتے ہیں۔ کال منقطع ہوئی تو تالیہ نے بے چینی سے موبائل نیچے کیا اور ٹویٹر کھولا۔ ایمان موسیٰ کی ٹویٹ سامنے تھی، اور وہ ٹویٹ وہ لرزہ خیز تھی۔ یا اللہ! وہ لحاف پھینکتی تیزی سے بستر سے اتری۔ ایڈم بن محمد سنباؤ کی حویلی کے صحن میں بے چینی سے ٹہل رہا تھا۔ جب بیرونی دروازے پہ آہٹ ہوئی، وہ تیزی سے اس کی طرف لپکنے لگا، پھر رکا، اپنے جذبات پہ قابو پایا اور چہرے پہ مصنوعی غصہ طاری کر کے وہیں کھڑا انتظار کرنے لگا۔ گھورتی نظریں راہداری پہ جمی تھیں جہاں سے داتن چلی آ رہی تھی۔ مجھے خزانے کے سسپینس میں ڈال کے آپ 2 گھنٹے کے لیے کہاں غائب ہو گئی تھی؟ ناراضگی سے پوچھا تو وہ ایک بھاری بھرکم کتاب اٹھائے چلی آ رہی تھی۔ کندھے اچکا کے برآمدے میں آ رکی۔ 1 گھنٹے 37 منٹ کے لیے؟ تم تو حساب کتاب میں بھی برے ہو۔ ناک سکوڑ کے ہوں کیا اور آتشدان کے ساتھ میز پر کتاب رکھی۔ میں تمہارے خزانے کو ڈھونڈنے گئی تھی۔ کیسے؟ اس نے اچنبھے سے اس کتاب کو دیکھتے ہوئے ہاتھ پہلوں میں گرا دیے۔ ہاں، کیونکہ جب تمہارا یہ انٹرنیٹ ایجاد نہیں ہوا تھا تب ساری تحقیق ان کے ذریعے ہی ہوتی تھی۔ اس نے گہرے سانس لیتے ہوئے کرسی کھینچی اور بیٹھ گئی۔ وہ تیزی سے ساتھ والی کرسی پہ بیٹھا اور کوہنیاں میز پر جما لی۔ سنباؤ کی حویلی کی سرخ دیواریں، سنسان کنواں اور ویران صحن، برآمدے کے کونے میں میز کے گرد بیٹھے 2 نفوس کو خاموشی سے دیکھنے لگا۔ تم نے وہ خزانہ پچھلے ماہ نہیں چھپایا تھا؟ داتن بند کتاب پر ہاتھ رکھے سمجھانے والے انداز میں کہنے لگی۔ تم نے وہ 15ویں صدی میں واپس جا کے چھپایا تھا۔ بہت شکریہ کہ آپ نے بتا دیا، ورنہ مجھے تو علم ہی نہیں تھا۔ اور تمہارے اس کے چھپانے کے بعد وہ اس کی بات انسنی کیے جا رہی تھی۔ اس حویلی پہ وقت گزرتا رہا۔ سن رہے ہو؟ تم تو ایک پلک جھپکنے میں جادو کے ذریعے تالیہ اور فاتح کے ساتھ واپس آ گئے، مگر یہاں وقت لمحہ لمحہ کر کے 600 سال میں گزرا۔ 557 سال، اور ان 600 سال میں ملاقہ پہ مختلف حکمران قابض ہوئے۔ آخری صدیوں میں انگریز ایسے آئے کہ قابض ہوتے گئے، جیسے تم تالیہ کے گھر ایسٹ انڈیا کمپنی بنے گھسے رہتے ہو۔ پھر 1957 میں ہم نے انگریز سے آزادی حاصل کی، اور اس دوران کسی کو معلوم نہ تھا کہ سنباؤ انگلی کا گھر ہے۔ وہ چونکا۔ ہاں، یہ کیسے معلوم ہوا تھا کہ یہ سنباؤ کا گھر ہے؟ یہ تب معلوم ہوا جب 1940 میں تو انگریز فوجی افسران کو اس گھر کے صحن میں کھدائی کے دوران ایک خزانہ ملا، جس میں سنباؤ کی چیزوں کے علاوہ ملاقہ سلطنت کی اہم یادگاریں بھی تھیں۔ اس نے کتاب کا ایک صفحہ درمیان میں سے کھولا اور اسے تحریر دکھائی۔ ان انگریزوں نے کچھ چیزیں امانت داری سے اپنے سرکار کے حوالے کر دیں، جس نے انہیں مختلف میوزیم میں بھیج دیا۔ کچھ چیزیں ان دونوں نے چھپا لیں، جن کو بعد میں رازداری سے بیچا گیا ہوگا۔ یوں وہ تمام چیزیں آج بھی ایشیا اور یورپ کے مختلف عجائب گھروں اور پرائیویٹ کلیکٹرز کی ملکیت میں ہیں۔ اور شریفہ بنت جابر کے خطوط؟ وہ 9ویں کلاس کی ملئی گرامر میں خط نویسی کے کورس میں پڑھائے جاتے ہیں ایڈم، مگر تم چونکا 8ویں فیل ہو تو تمہیں کیسے معلوم ہوگا؟ داتن نے کتاب بند کی اور سادگی سے پلکیں جھپکا کے پوچھا تو ایڈم نے زور سے میز پہ ہاتھ مارا۔ ڈیم اٹ! مجھے پہلے ہی شک تھا کہ میں نے اس کنیز کا نام کہیں سنا ہے۔ اتنے پرانے خطوط مجھے کہاں یاد ہونے تھے، مگر نام ذہن میں اٹک گیا تھا۔ پھر اس نے بے بسی بھرے غصے سے بالوں میں ہاتھ پھیرا۔ یعنی وہ خزانہ جو ہم نے پچھلے ماہ دبایا تھا اور وہ 80 سال پہلے 2 انگریز نکال چکے تھے،
بالکل، یہ ایسٹ انڈیا کمپنی اور اس کے موجود دور کے جانشین سر سے پیر تک ایڈم کو دکھا ہوتے ہی بدنیت ہیں۔ خیر وہ خزانہ 50 سال گزرنے پر ویسے ہی ہماری ملکیت نہیں رہا تھا، اس لیے ایڈم نے گہری سانس لے کے لہجے کو سرسری بنایا۔ ہم اس کو ڈھونڈ بھی لیتے تو حکومت کے حوالے ہی کرنا تھا۔ ہاں، انگور نہ ملے تو کھٹے ہی ہوتے ہیں۔ ایڈم کے سر پہ لگی تو تلووں پہ بجھی۔ آپ ایک تو ہر ایک کو بدنیت نہ سمجھا کریں، میں کوئی چور نہیں ہوں جو چیتالیہ کی چیز پر نظر رکھے ہوئے ہوں۔ میں صرف ان کے ساتھ بولتے بولتے اٹکا رہنا چاہتا ہوں۔ آہستہ سے فکرہ مکمل کیا، نظریں چرا لیں۔ داتن نے تمسخرانہ جتاتی نظریں بدلیں، آنکھیں پوری کھلیں، وہ ایک دم سیدھی ہو کے بیٹھی۔ اوہ کیا اوہ، وہ چڑ گیا اور اندر ہی اندر دل زور سے دھڑکا۔ تمہیں تالیہ سے محبت ہو گئی ہے نا؟ وہ بے یقینی سے دیکھ رہی تھی۔ ایڈم کے سارے جسم کا خون چہرے پر سمٹ آیا، نظریں چرا کے جلدی سے بولا، ایک تو میرے بارے میں فضول اندازے لگانے چھوڑیں، نہ میں کتابوں سے نابلد ہوں، نہ ہی آٹھویں فیل، اور نہ ہی محبت سے نا آشنا۔ میں سمجھ گئی۔ او لڑکے، یہ تم نے اپنے دل کو کہاں لگا لیا؟ وہ ماتھے کو چھو کے بولی تو وہ بے بسی سے دانت کچکچاتا اٹھ گیا۔ میں بس سے KL واپس جا رہا ہوں، آپ جب آئیں آپ کی مرضی، اور سر جھلا کے اس کونے کی طرف بڑھا جہاں اس کا سامان رکھا تھا۔ میں اب کسی صورت نہیں رکوں گا کیونکہ اب آپ مجھے ہراس کر رہی ہیں۔ اچھا سنو تو، داتن نے ایک لہجے میں مٹھاس گھولی، تم اس ہوٹل والے لڑکے کا راز معلوم کرنا چاہتے ہو نا؟ اس کے لیے ہمیں یہیں رکنا ہوگا۔ وہ جو بیگ میں لیپ ٹاپ ڈال رہا تھا تیورا کا گھوما اور بےرحمی سے اسے دیکھا۔ پہلی بات، ہم کوئی حرم نہیں ہے، اور دوسری بات، صبح تک تو آپ بار بار جانے کی بات کر رہی تھیں، تو اب کیا ہوا؟ اب داتن نے ہتھیلی پہ چہرہ گرایا اور دلچسپی سے اسے دیکھا۔ اب میرا دل چاہ رہا ہے کہ ایسٹ انڈیا کمپنی کے ساتھ کسی کوہ نور کا سراغ لگاؤں۔ تو سوچ لو، لیانا صابری جیسی انویسٹیگیٹر کے ساتھ تمہیں اگلے 557 سال میں بھی نہیں ملے گا۔ ایڈم نے مشکوک نظروں سے اسے دیکھا، لیکن آپ نے مجھ سے کوئی فضول بات کہی تو میں چہرہ پھر سے گلابی ہوا۔ تو تم می ٹو کو # کر کے ٹویٹ بنا دینا۔ تم نوجوانوں کو ویسے بھی آج کل ہراسمنٹ کھیلنے کا بہت شوق ہو چلا ہے۔ ساتھ ہی وہ ہنسی اور ایڈم البتہ سنجیدہ رہا۔ ایڈم کچھ کہنا چاہتا تھا مگر پھر خاموشی سے لیپ ٹاپ واپس نکالا اور اس کے سامنے میز پہ لے جا کر رکھ دیا۔ داتن اشتیاق سے اسے کھولنے لگی تو اس نے اسکرین کو واپس سے ہاتھ سے گرایا۔ داتن نے چونکے سے دیکھا۔ میں ایک ساتھ 4 کتابیں مختلف شروع نہیں کرتا، مگر جو کتاب شروع کرتا ہوں اسے یکسوئی سے مکمل بھی کرتا ہوں۔ میں نے کئی برس کسی لائبریری میں کام نہیں کیا، مگر میں نے ملاقہ کے قدیم کتب خانوں کی کتابیں پڑھ پڑھ کے قدیم ملے زبان سیکھی۔ میں KL کے بہترین انویسٹیگیٹر بے شک نہیں ہوں، مگر میں ایک بہت اچھا رائٹر ہوں، اور رائٹر سے بہت احتیاط سے بات کرتے ہیں، ورنہ جھک کے اس کی آنکھوں میں دیکھا، وہ آپ کو اپنی کہانی میں ڈال کر مار بھی سکتے ہیں۔ واقعی میں تو ڈر گئی، دیکھو میرے ہاتھ بھی کانپ رہے ہیں، وہ بدمزہ ہو کر بولی تو ایڈم سیدھا ہوا اور شانے اچکائے۔ میری وارننگ یاد رکھیے گا۔ وہ پھر سے اس کے ساتھ کرسی کھینچ کے بیٹھ گیا۔ باریسن نیشنل کے دفتر میں صبح لوگ اپنے آفس اور کیبن چھوڑ کے درمیانی گزرگاہ کے دونوں اطراف میں کھڑے تھے۔ تقریباً سب کی گردنیں اوپر اٹھی ہوئی تھیں اور دیوار پہ نصب TV اسکرین پہ چلتی خبر دیکھ رہے تھے۔ کسی نے قلم دانتوں میں دبا رکھا تھا، کوئی افسوس سے اسے نفی میں سر ہلا رہا تھا۔ تالیہ جب لفٹ سے نکل کے لابی تک آئی تو ریسیپشن والی لڑکی بھی اسی طرف پشت کیے پریشانی سے TV اسکرین کو دیکھ رہی تھی۔ باریسن نیشنل آپس کے اختلافات کا شکار، BN کی اسٹافر ایمان موسیٰ کی انکشافات سے بھری ٹویٹس۔ ایمان موسیٰ نے الزام لگایا ہے کہ BN کے ایک ممبر پارلیمنٹ ادیب بن سعود ان کو متعدد بار دفتر میں ہراساں کیا ہے۔ ایمان موسیٰ کا کہنا ہے ادیب بن سعود ان کو ہراساں کرتے ہیں۔ جب انہوں نے آواز اٹھانے کی کوشش کی تو وان فاتحہ کی چیف آف اسٹاف تالیہ مراد نے ان کو ادیب بن سعود کے کہنے پہ فائر کر دیا۔ ایمان موسیٰ کا کہنا یہ تھا، ان کو برطرف کرنا ناانصافی ہے۔ پارٹی میں خواتین کو ہراساں کرنے کا رواج عام ہو چکا ہے۔ یاد رہے کہ 24 سالہ ایمان موسیٰ گزشتہ 1 سال سے BN کے ساتھ منسلک ہیں، اور وہ وان فاتحہ بن رامزل کے الیکشن اسٹاف اور سوشل میڈیا ٹیم کا بھی حصہ ہیں۔ BN کے کسی نمائندے نے ابھی تک اس خبر پر تبصرہ نہیں کیا۔ ہم مسلسل ان سے رابطہ کرنے کی کوشش میں ہیں۔ لابی سے ہال تک کا فاصلہ بھول کرتے وہ بار بار دہرائی جانے والی خبروں کو سن سکتی تھی۔ سب خاموش تھے اور ملامتی نظروں سے اس چیف اسٹاف پر نظر جمی اس کو کھڑے کھڑے دیکھ رہے تھے۔ غسیلی نظروں سے اسے گھورتا اشر سب سے آگے تھا۔ اس اسکینڈل کو کھڑا کرنے کے لیے شکریہ چیتالیہ، وہ چبا چبا کے بولا تو تالیہ نے ایک بیزار نظر اس پر ڈالی۔ باز کہاں ہے؟ پھر نظریں ہال کے دوسرے سرے پہ کھڑے فاتح پہ جا ٹھہری۔ سفید شرٹ کی آستینیں کوہنیوں تک موڑے پہلوؤں پہ ہاتھ جمائے وہ سنجیدگی سے تالیہ کو دیکھ رہا تھا۔ وہاں ہر کوئی اس سے ناراض لگتا تھا۔ تالیہ نے گہری سانس لی اور گردن کڑا کے اطراف میں دیکھا۔ آپ لوگ کانفرنس روم میں اکٹھے ہوں، میں آپ کے تمام سوالوں کے جواب دوں گی، اور جو ضروری ہوا وہ بلا جھجک کر گزروں گی۔ ان الفاظ پہ ملامتی نظریں برقرار رہیں۔ کسی نے ہوں میں سر جھٹکا اور کوئی TV اسکرین کو دیکھتا تھا۔
ایک شخص بھی کانفرنس روم کی طرف جانے کے لیے جگہ سے نہیں ہلا۔ شہزادی نے مٹھیاں بیچ کے ضبط کی اور فاتحہ کی طرف آئی۔ اسٹاف لاؤنج پیچھے رہ گیا اور وہ آہستہ سے بولی، آپ بھی مجھ پہ ملامت کر رہے ہوں گے مگر نہیں، مجھے تم پہ اعتماد ہے۔ اس کی ساری توجیہات، وضاحتیں، شکوے انکہے رہ گئے۔ وہ بس اسے دیکھنے لگی اور بڑے رسان سے سمجھانے لگا، میں کل صوفیہ رحمان کو چیلنج کیا تھا، اس نے جوابی حملہ تو کرنا ہی تھا۔ ایک عام سی اسٹافر اتنا بڑا قدم کیسے اٹھا سکتی ہے جب تک اس کی پشت پناہی نہ کی جائے؟ فکر نہ کرو، سیاسی پارٹیوں میں ایسے مسئلے آتے رہتے ہیں، تم اسے ہینڈل کر لو گی۔ اس نے نظر جھکا کے اپنے بیگ میں رکھے استعفے کو دیکھا۔ اسٹاف مجھے ناپسند کرتے ہیں، وہ مجھے اپنی چیف نہیں دیکھنا چاہتے۔ ہاتھ زپ کی طرف بڑھے۔ دور کھڑے اسٹافرز اور اشر کی خود کو گھورتی نگاہیں وہ محسوس کر سکتی تھی۔ استعفیٰ دینے کے بارے میں سوچنا بھی مت تاشا۔ اس نے تنبیہ کی تو تالیہ نے چونک کے سے دیکھا۔ آپ کو کیسے؟ میرے نیچے ہزاروں کارکن کام کرتے ہیں لڑکی، وہ نرمی سے مسکرایا۔ یہ پہلی دفعہ نہیں ہوگا کہ کوئی نیا باس اس وجہ سے ناراض ہو کے جاب چھوڑ جائے کہ اسے لگے کوئی اس کی عزت نہیں کرتا۔ کوئی میری عزت نہیں کرتا، چاہے وہ مسز اشر ہو یا لفٹ مین۔ مجھے سب ایول کوئن سمجھتے ہیں۔ وہ دبی آواز میں خفگی سے بولی، عزت کمائی جاتی ہے، جیسے تم نے میری نظر میں کمائی ویسے ہی ان کی نظروں میں بھی کما سکتی ہو، لیکن میدان چھوڑ کے نہیں بلکہ سامنے سے لیڈ کر کے۔ اس نے زپ سے ہاتھ ہٹائے اور گہری سانس لی۔ اب میں کیا کروں؟ وہی جو اگر میں تمہاری جگہ ہوتا تو کرتا۔ جاؤ، شاباش۔ فاتحہ نے سینے پہ بازو لپیٹ لی اور چوکھڑ سے ٹیڑھ لگائے اسے اسٹاف کی طرف واپس جانے کا اشارہ کیا۔ فاتحہ کیا کرتا ہے، اس نے سوچا، اور اگلا مرحلہ آسان ہو گیا۔ تیزی سے واپس ہال کی وسط میں آئی اور اونچی آواز میں بولی، وہ تمام لوگ جو اس کرائسس کو حل کرنے کے لیے تیار نہیں ہیں وہ گھر واپس جا سکتے ہیں، اور جو واقعی کام کرنا چاہتے ہیں وہ کانفرنس روم میں میرا انتظار کریں۔ میں اب بھی آپ کے چیف آف اسٹاف ہوں اور میرا حکم نہ ماننا وان فاتحہ کی حکم عدولی سمجھا جائے گا۔ ناؤ موو ایوری ون، تحکم سے کہا اور واپس فاتحہ کی طرف آئے۔ پیچھے سے اسٹاف ورکر قدر خاموشی سے کھٹے ہوئے اور پھر کچھ چیزیں اپنی سمیٹنے لگے۔ باقی وہیں ہر دھرمی سے کھڑے رہے۔ فاتحہ نے مسکرا کے اسے دیکھا اور اندر چلا آیا، جہاں تالیہ کی میز کرسی رکھی تھی اور سامنے اس کے آفس کا بند دروازہ تھا۔ ادیب اندر ہمارا انتظار کر رہا ہے، اس نے دروازے کے باہر رک کے دھیمی آواز میں کہا۔ اب بتاؤ، تمہارے ذہن میں کوئی آیا عمل ہے؟ نہیں، تالیہ نے دائیں بائیں گردن ہلائی۔ تو تم نے اس کو فائر ہی کیوں کیا؟ نرمی سے وہی سوال پوچھا جو ہر کسی کی ملامتی نظروں میں تھا۔ تالیہ نے گہری سانس لی۔ سر، میرے پاس اس کو فائر کرنے کی ٹھوس وجوہات تھیں۔ اس نے فاتحہ کی آنکھوں میں قطعیت سے دیکھا۔